بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب حکومت کا کہنا ہے کہ قومی سرمایہ کاری کی حکمت عملی سے پہلے سرمایہ کاری کے تقریباً 200 مواقع تھے، اور آج مختلف معیاری سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے تقریباً 1600 مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب کا جامع مراعات کا پروگرام بشمول 30 سال کے لیے ٹیکس چھوٹ، مینوفیکچرنگ اور ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ملک کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ ویژن 2030 سے پہلے سعودی معیشت کا بہت زیادہ انحصار تیل پر تھا۔ تنوع کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اب اپنی معیشت کو مزید پیداواری اور متنوع بننے کے لیے پرعزم ہیں۔ اس میں مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی، سیاحت، کھیل، تفریح، مصنوعی ذہانت، تعمیرات، جائیداد کی سرگرمیاں، پیٹرو کیمیکل صنعتیں اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ ترکیہ کے شہر استنبول کی ایک مسجد میں نمازیوں کے لیے صبح ورزش اور فٹنس کی کلاسوں کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں نمازی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ استنبول کی ایک مسجد میں نماز فجر کے بعد بھی گہما گہمی ہے اور کئی معمر نمازی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار امام مسجد کا نہیں، نماز ہو چکی ہے، بلکہ ایک نوجوان کا ہے جو فٹنس ٹرینر ہے۔ بڑھتی عمر اور وزن سے پریشان نمازیوں نے وقت کے ساتھ ساتھ وارد ہونے والے امراض سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو فٹ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب مسجد کی انتظامیہ اس میں بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسا منظر ہے جو مساجد میں کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ استنبول کی دیگر مساجد نے بھی اس طرح کی سرگرمیاں شروع کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مساجد کو کمیونٹی سینٹر کی طرح کام کرنے کی وقت کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کی آئل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ اس کو ایک اور بڑے گیس فیلڈ کی دریافت میں کامیابی ملی ہے۔ گیس کی یہ دریافت جافورہ فیلڈ میں ممکن ہوئی۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق دوستو، اس نئی دریافت کردہ گیس فیلڈ سے 15 کھرب کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی۔ اس نئی دریافت میں گیس کے علاوہ 2 ارب بیرل تیل کے اضافی ذخائر بھی ملے ہیں۔ نئے ذخائر کی دریافت کے نتیجے میں سعودی عرب میں گیس کی دریافت شدہ مجموعی مقدار 229 کھرب کیوبک فٹ ہو گئی ہے، جبکہ تیل کے ذخائر کی مجموعی طور پر 75 ارب بیرل ہو گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کو روسی اثاثہ جات ضبط کرنے کے بارے میں مزید جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، جو انہوں نے 2022 میں یوکرین پر ملک کے مکمل حملے کے بعد منجمد کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں، ڈرون اور گولہ بارود کے ساتھ ساتھ دیگر امداد کی بھی مسلسل ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں روسی جنگی معیشت کو نقصان پہنچانے میں زیادہ دلیری سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں سینکڑوں اربوں کے منجمد روسی اثاثوں کو ضبط کرنے میں زیادہ دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوستو، G7 ممالک اثاثہ جات کی ممکنہ ضبطی کا ایسے طریقے کے طور پر جائزہ لے رہے ہیں کہ یوکرین پر حملے سے ہونے والے نقصان کی روس سے ہی ادائیگی کروائی جا سکے۔ یوکرین میں روسی جنگ کے 2 سال مکمل ہونے پر کریملن میں فوجیوں کی بیگمات نے ہفتے کے روز احتجاج کیا۔ احتجاج والی خواتین مطالبہ کر رہی تھیں کہ ان کے شوہروں کو یوکرین کی جنگ سے واپس بلایا جائے۔ اس موقع پر صحافیوں سمیت متعدد کو روسی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسی ماہ کے شروع میں پولیس نے احتجاج میں تقریباً 20 اخباری رپورٹرز کو حراست میں لیا تھا۔ پولیس نے میڈیا سے متعلق اداروں کو اس طرح کے احتجاجی مظاہروں کی کوریج سے روکا ہوا ہے۔ یوکرین میں روسی جنگ کو امریکہ اور مغربی ممالک روکنے کے خواہش مند ہیں۔ وہ اس جنگ میں روس کو شکست دینے کے لیے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ دوستو
مالی امداد کے ساتھ ساتھ سفارتی مدد کے لیے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہی ممالک خصوصاً امریکہ غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کو بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ گزشتہ روز دوستو اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے پیرس مذاکرات اچھے ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ حال ہی میں مصر، قطر، امریکہ اور اسرائیل کا وفد فرانس کے دارالحکومت پیرس میں موجود ہے، جہاں وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے لیے انڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہیں۔ تاہم حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے چلنے والی پر امید خبروں میں کوئی سچائی صداقت نہیں ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو غزہ سے اپنی فوجوں کے مکمل انخلاء، مہاجرین کی واپسی اور جارحیت کے خاتمے سمیت اہم ترین مطالبوں سے فرار حاصل کر رہا ہے۔ حماس نے اس جانب اشارہ کیا کہ فلسطینی عوام کے درد و غم میں خاتمے اور غزہ کے مکینوں کے قتل عام کو روکنے کی خاطر ثالثین کی تجاویز کا مثبت جواب دیا جائے۔ قابل غور بات دوستو یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیرس میں مذاکرات کا یہ دوسرا دور شروع ہوا ہے، جس میں CIA چیف بھی شریک ہیں۔ گزشتہ ماہ بھی پیرس میں اسی طرح کے مذاکرات جاری تھے۔ فرانس میں ہونے والے پہلے مذاکراتی دور کے بعد 13 فروری کو قاہرہ میں ایک اجلاس منعقد ہوا تھا۔ قاہرہ میں ہونے والے یہ اجلاس مصر سے موساد کے سربراہ کے جانے کے بعد غیر مؤثر ہو گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک مرحلہ وار معاہدہ چاہتے ہیں، جس میں عارضی جنگ بندی کے دوران قیدیوں کا تبادلہ عمل میں آئے، لیکن حماس اس بات پر زور دے رہا ہے کہ جو بھی معاہدہ ہو اس کی روح سے ایک جامع جنگ بندی، غزہ سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء اور تمام فلسطینی قیدیوں کی آزادی عمل میں آنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے حالیہ انتخابات کو جعلی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2024 کا الیکشن جعلی تھا، نتائج تبدیل کیے گئے۔ 1970 کے بعد تمام انتخابات میں دھاندلی کی گئی۔ ہر الیکشن میں نئے لاڈلے تیار ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں سیاست کی کوئی بنیاد اور نظریہ نہیں ہے۔ سیاست میں جمہوریت کے دعوے داروں میں خود جمہوریت نہیں۔ جماعت اسلامی نے ماضی میں اتحادی سیاست بھی کی، اتحادی سیاست ناکام ثابت ہوئی۔ اتحادی سیاست ملک کو مسائل سے نکالنے کی بجائے مزید دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حالیہ انتخابات میں جماعت اسلامی کو پورے ملک میں 25 لاکھ ووٹ پڑے ہیں۔ IMF شرائط کی وجہ سے ملک مشکلات کا شکار ہے۔ مہنگائی نے ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے۔ حامیوں اور مخالفین کی شدید مخالفت کے باوجود دوستو اسرائیل رافع میں آپریشن کے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم رافع میں حماس کی بٹالین کے مکمل خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ رافع میں فوجی کارروائی کے آپریشنل منصوبوں کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس ہفتے کو بلاؤں گا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ منصوبے میں رافع سے شہری آبادی کا انخلاء بھی شامل ہے، قیدیوں کی رہائی اور حماس کا خاتمہ جنگ کے مقاصد میں شامل ہیں۔ یاہو کا مزید کہنا تھا کہ صرف فوجی دباؤ اور ٹھوس مذاکرات سے ہی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ کسی معاہدے سے ابھی ہم بہت دور ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران حماس نے اپنی پوزیشن سخت کی ہے، وہ اپنے کچھ مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اسلامو فوبیا کا شکار برطانوی ممبر پارلیمنٹ لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ ایک بیان میں ٹوری MP لی اینڈرسن نے کہا تھا کہ لندن پر مسلمانوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، مسلمان میئر نے لندن کو ہم سے چھین لیا ہے یا دور کر دیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس ممبر پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے برطانیہ پر تو قبضہ نہیں کیا، لیکن میئر لندن صادق خان پر مسلمان قابض ہیں، اور مسلمان میئر کا مطلب لندن پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے۔
لی اینڈرسن کے اس نفرت انگیز بیان پر دوستوں شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور برطانیہ کی لیبر پارٹی نے لی اینڈرسن کے بیان کو تعصبانہ اور نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ وزیر اعظم رشی سناک ایم پی لی اینڈرسن کو پارٹی سے نکال دیں۔ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی نژاد میئر لندن صادق خان کا کہنا تھا کہ لی اینڈرسن مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ ان کا بیان جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس معاملے پر وزیر اعظم کی خاموشی متنازع بیان کے دفاع کے مترادف ہے۔ شدید تنقید کے بعد لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے 1 جولائی 2024 سے تینوں نئے فوجداری قوانین کو لاگو کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ تینوں نئے فوجداری قوانین انڈین پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ اور ایویڈنس ایکٹ کی جگہ لیں گے۔ تینوں نئے فوجداری انصاف کے بل کو صدر نے دسمبر میں منظور کیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ 3 نئے بل قانون بن گئے ہیں۔ ان نئے قوانین میں ہجومی تشدد، یعنی جب 5 یا اس سے زیادہ لوگوں کا گروپ ذات یا برادری وغیرہ کی بنیاد پر ایک ساتھ قتل عام کرتا ہے تو اس گروپ کے ہر رکن کو عمر قید کی سزا دی جائے گی۔ نئے قوانین کے تحت نابالغ کے ساتھ زیادتی کے مرتکب افراد کو اب سزائے موت دی جا سکے گی۔ دوستو، بھارتی وزیر داخلہ نے ہجومی تشدد کو ایک گھناؤنا جرم قرار دیا تھا اور پارلیمنٹ میں اس جرم کے لیے نئے قوانین میں سزائے موت کی فراہمی کی بات کی تھی۔ مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان نے اسمبلی پر اجلاس نہ بلایا تو 28 فروری کو اسپیکر آئینی طور پر خود اجلاس بلا سکتا ہے۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ صوبوں میں بھی اگر گورنر اجلاس نہیں بلاتا تو وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوگا۔ اتر پردیش میں بھارت میں آشنان کے لیے گنگا جمنا جانے کے دوران ہندو یاتریوں کی ٹریکٹر ٹرالی تیز رفتاری کے باعث تالاب میں الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 23 افراد مارے گئے۔ ریاست اتر پردیش میں حادثے کا شکار ہونے والے 30 سے زائد ہندو یاتری اپنی رسومات کی ادائیگی اور اشنان کے لیے دریائے گنگا جمنا جا رہے تھے۔ ایک خطرناک موڑ کاٹتے ہوئے ٹریکٹر ٹرالی مبینہ طور پر تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر تالاب میں جا گری اور تمام مسافر گندے تالاب میں ڈوب گئے۔ امدادی کاموں کے دوران تالاب سے 23 یاتریوں کی باڈیز نکال لی گئی ہیں، جبکہ 8 افراد کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جبکہ 8 زخمیوں میں سے 4 کی حالت نازک ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارت میں ایسے حادثات کے باعث ٹریکٹر ٹرالی کے مسافروں کو لے کر جانے پر پابندی عائد ہے۔ مصر میں متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان بحر روم کے پریمیر شہر راس الحکمہ میں $35 ارب کی سرمایہ کاری کا معاہدہ طے پا گیا۔ شمال مغربی ساحل پر واقع راس الحکمہ قصبے کی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ $35 بلین کے معاہدے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات سرمایہ کاری کی مد میں پیشگی $15 ارب ادا کرے گا، جبکہ باقی رقم 2 مہینے میں ادا کی جائے گی۔ راس الحکمہ یا حکمہ علاقے کے رہائشیوں کی قسمت کے بارے میں دوستو، مصری وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ انہیں مالی معاوضہ دے کر دوسرے علاقوں یا شہروں میں منتقل کیا جائے گا۔ مصر کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اس سرمایہ کاری سے ملک کا معاشی بحران ختم ہو جائے گا۔ یہ اعلان ان قیاس آرائیوں کے بعد کیا گیا جس میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مصر کرنسی کے بحران، قرضوں کی ادائیگی اور فنڈز کی قلت کے باعث اپنا ساحلی شہر راس الحکمہ متحدہ عرب امارات کو بیچ دے گا۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کمر پر لال روشنی کا منکشف ہونا خون میں شوگر کی سطح کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لندن میں کی جانے والی تحقیق کے نتائج کے مطابق روشنی کی مخصوص فریکوینسی کا 15 منٹ تک دکھائے جانے سے گلوکوز کی کھپت کے بعد خون میں شوگر کی سطح
27.7% کم دیکھی گئی۔ ساتھ ہی ایسا کرنے سے گلوکوز کی مقدار فوری بڑھنے میں 7.5% تک کمی واقع ہوئی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیلی روشنی کے منکشف ہونے سے خون میں شوگر کی سطح متاثر ہوتی ہے، جو طویل مدت میں شوگر اور دیگر صحت کے مسائل کا سبب ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس مسئلے سے سورج کی روشنی میں زیادہ وقت گزار کر نپٹا جا سکتا ہے۔ غزہ میں تقریباً 5 مہینے سے جاری اسرائیلی جنگ کی آڑ میں اسرائیل کی مغربی کنارے میں قبضے کی کوششیں مزید تیز ہو چکی ہیں۔ مغربی حکومتیں سمجھنے لگی ہیں کہ اسرائیل اور یہودی آباد کار ناجائز یہودی بستیاں قائم کرنے میں فعال ہو رہے ہیں۔ بعض یہودی انتہا پسند آباد کاروں پر یورپی ملکوں نے اسی پس منظر میں پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مغربی کنارے میں یہودی بستی میں مزید 3,300 مکانات بنا کر آنے والے نئے یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ اسرائیلی کابینہ سے بھی منظور کروا لیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم اب امن نے اسرائیل کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے۔ یہ تنظیم انسانی حقوق کی حامی ہونے کے ساتھ ساتھ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی بھی حامی ہے۔ اس تنظیم کا کہنا ہے کہ نئی 26 کمیونٹیوں کو 12 مہینوں کے دوران آباد کیا گیا ہے، جو کہ 2023 میں ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہودی آباد کار اس جنگی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئی آؤٹ پوسٹ قائم کر رہے ہیں، نئی سڑکیں بنا رہے ہیں اور نئی جگہوں پر تعمیراتی ڈھانچے تعمیر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے پورے مغربی کنارے میں 12,350 نئے گھر بنانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہودی آباد کاروں نے فلسطینیوں پر حملے کر کے انہیں جبری طور پر نکال دیا ہے۔ 12 مہینوں کے دوران 21 خاندانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ ان میں 16 خاندان کو 7 اکتوبر کے بعد جبری طور پر نکال دیا گیا تھا۔ دوستو، غزہ کے بارے میں مغربی ملک اسرائیل پر اس طرح کا دباؤ نہیں ڈال رہے جس طرح کی ان سے توقع کی جا رہی تھی۔ ماہرین نے اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں کو آنکھوں کے لیے توقعات سے زیادہ تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں سے متعلق تحقیق امریکہ کی ٹولیڈو یونیورسٹی میں کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ یہ شعاعیں آنکھوں کے کرنیے میں جذب ہو کر زہریلے مادے کو جنم دیتا ہے، جو خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نقصان کی وجہ سے بلائنڈ اسپاٹس بنتے ہیں۔ یہ بینائی سے محروم ہونے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر اسمارٹ ڈیوائسز کا استعمال اندھیرے میں کیا جائے تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ اسمارٹ فون ایسی جادو کی پڑیا ہے کہ اسے استعمال کرتے ہوئے انسان دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے، لیکن انسان کبھی کبھی کسی حادثے کا پیش خیمہ بھی بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں متعدد افراد اسمارٹ فون پر مصروف رہتے ہوئے اکثر اور بیشتر کبھی کسی گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں تو کبھی کبھی دیوار یا کھمبے سے۔ اسمارٹ فون کے ایسے ہی شیدائیوں کے لیے ایک ایسی ایپلیکیشن بنائی گئی ہے جو چلتے ہوئے موبائل فون پر نظر جمائے رکھنے کے عادی افراد کو سر اٹھانے پر مجبور کر دے۔ XDA ڈیولپر کی جانب سے بنائی گئی اس ایپلیکیشن ہینڈز اپ کو گوگل پلے اسٹور سے مفت میں انسٹال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چلتے وقت اس ایپ کو استعمال کر رہے ہیں تو فوراً آپ کی موبائل سکرین پر ایک نوٹیفیکیشن ظاہر ہوگا، جس میں آپ کو مختلف پیغامات دیے جائیں گے، جیسا کہ محتاط رہیے، سامنے دیکھیں وغیرہ وغیرہ۔ اس ایپلیکیشن کے ڈیولپر کے مطابق اس ایپ کو فون کی سیٹنگ میں جا کر سوئچ آن اور سوئچ آف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح صارف اپنی مرضی کے مطابق نوٹیفیکیشن کو بند یا اس کے ظاہر ہونے کا وقت بھی مقرر کر سکتا ہے۔ فی الحال اس ایپلیکیشن سے اینڈرائیڈ موبائل فون صارفین ہی مستفید ہو سکتے ہیں، آئی فون والے نہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔